کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سونا ہے، یعنی یہاں سے آمن الرسول سے لے کر یہاں تک ہر روز رات کو پڑھ کے سونا ہے۔ بٹ آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں۔ بس کہا جاتا ہے کہ پڑھنی چاہیے۔ تو میں آج آپ کو ان آیتوں کا مطلب سمجھاؤں گی کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے۔ بیسیکلی سورہ بقرہ کی 9 حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ مومن، منافق اور کافر یعنی 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اب پہلا حصہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، مومن، منافق اور کافر۔ اور آخری حصہ جو ہے، یہ والا حصہ جو ہے آخری حصہ، وہ بھی انہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ جو 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کا پہلا حصہ بھی 3 قسم کے لوگ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، مومن، منافق اور کافر، اور آخری حصہ بھی ایسے لوگوں کے بارے میں جو مومن، منافق اور کافر۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کرتے ہیں ان آیتوں کے تھرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 لوگوں میں سے مومن والوں کی کیٹیگری میں رکھنا، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتارا گیا، اور تمام اہل ایمان بھی وہ سب اللہ پر ایمان لائے، تمام فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے جو اس نے رسول اللہ پر نازل فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دعا کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ نے ہم پہ نازل کیا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر اس طرح ایمان لائیں کہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کریں گے، یعنی کہ کوئی ڈفرینس نہیں رکھیں گے کہ ہم نے نعوذ باللہ اس پر ایمان لائے اس رسول پر ایمان لائے بٹ اس رسول پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، نعوذ باللہ ایسے کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور کہتے ہیں جو تو نے ہمیں حکم دیا اور جس سے منع کیا ہم نے سنا، اور تیرے حکم کی تعمیل کر کے اور منع کیے ہوئے کام چھوڑ کر تیری اطاعت اور تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہم اپنے تمام معاملات میں تجھے اکیلے ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور آخری آیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اعمال کا مکلف یعنی پابند نہیں ٹھہراتا، کیونکہ اللہ کا دین آسانی پر مبنی ہے، اس میں مشقت نہیں، چنانچہ جس نے نیکی کی اس کا پورا ثواب ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے کوئی برائی کی تو اسے بھی اپنے گناہوں کی سزا خود بھگتنا ہوگی، کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یوں دعا کرتے ہیں کہ اب آئیے وہ دعا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غیر ارادے طور پر کسی قول و فعل میں غلطی کر لیں، قول یعنی زبان سے بولنے کی چیزیں، فعل یعنی کام کرنے کی چیزیں، کسی بھی کام میں یا کسی بھی بولنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دینا، اے پروردگار ہمیں کسی ایسے عمل کا مکلف نہ ٹھہرانا جو ہمارے لیے مشقت کا باعث بنے، مشقت یعنی تکلیف کا، اور ہم اسے کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں کو مخلف ٹھہرایا جنہیں تو نے ان کے ظلم کی بنا پر سزا دی، جیسے یہود، ہم پر اور امر نوی کا ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہمیں مشقت میں ڈال دے، اور ہم وہ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر ہمیں بخش دے، اور اپنے فضل سے ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا ولی اور مددگار ہے، لہٰذا کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو یہ جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس کا یہ ترجمہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، اور ہم سے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر، اور ہمیں ان لوگوں کی کیٹیگری میں رکھ جن کو تم نے مومن کہا ہے۔